السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہمیں چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جب چاند نظر آ جائے تو ہمارا ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ ہمارے چھوٹے اور بڑے، خاص طور پر بچے، محلوں میں چیخنے لگتے ہیں اور چیخنا چلانا ہوتا ہے، اور ہم بڑے بھی چاند دیکھ کر بس باتیں کرنے لگتے ہیں یا موبائل گھمانے لگتے ہیں اور لوگوں کو چاند مبارک یا چاند کی مبارکبادی دینے لگتے ہیں۔ خیر، اصل ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یاد رکھے، جب بھی ہم نیا چاند دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے مطابق اور آپ کی سنت کے مطابق ہمیں چاند دیکھنے کے بعد فوراً دعا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہم پر ضروری ہے، آج ہم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، پریشانیاں ہمارے سروں پر منڈلائی ہوئی ہے، ہمارے گھر آ کر دستک دے رہی ہے۔ اصل وجہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے، جو طریقے سچ ہے اس کو ہم نے پس پشت ڈال لیا ہے، جو رسم و رواج ہے اس کو بسا لیا ہے۔ تو یہ آپ عمل کریں، جب چاند نظر آئے تو دعا کا اہتمام کریں، اور وہ دعا آسانی کے طور پر آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ۔ دوبارہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اگر آپ عربی پڑھ سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے، میں نے پڑھ کے سنایا، اب 2 مرتبہ آپ اس کو یاد کر لیں۔ اور اگر آپ عربی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ترجمہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ اے اللہ، آپ ہم پر اس چاند کو امن و ایمان کے ساتھ، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرمائیے۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ چاند دیکھنے کی دعا کا ترجمہ ہے، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے، خاص خیال رکھیں۔ دوسری بات، جب چاند نظر آ جائے تو ادھر ادھر ہم گھومنے پھرنے کے لیے یا عید کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، اس کے بجائے ہمیں عشاء کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عید الفطر کی رات، یہ لیلۃ الجائزہ کے نام سے حدیثوں میں یاد کی جاتی ہے، یعنی انعام کی رات ہے۔ اس وقت جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اسے اس کی مزدوری دی جاتی ہے۔ ہم نے 1 مہینے تک روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، تلاوت کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کیے، درود و سلام پڑھے، اور چھوٹے بڑے ہر عمل کو کرنے کی ہم نے فکر کی، لیکن جب اب انعام ملنے کی باری ہے، جب اللہ کے یہاں سے تحفہ مل رہا ہے، اللہ کے یہاں سے ہمیں انعام دیا جا رہا ہے، اس وقت ہم غائب ہیں۔ عشاء کی نماز میں ہم جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھ رہے، ہم اپنی عید کی تیاری میں بازاروں میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ اس کے بجائے ہمیں عشاء کی نماز باجماعت پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اس نے آدھی رات قیام فرمایا، اور جس نے عشاء اور فجر دونوں کو باجماعت پڑھ لیا، اس کو جمع کر لیا، اکٹھا کر لیا، دونوں کو جماعت سے پڑھا، تو اس نے پوری رات قیام لیل کیا۔ اب یہ پوری رات اس کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس طرح ہم نے رمضان میں نمازوں کا اہتمام کیا، اسی طرح ہم رمضان ختم ہونے کے وقت سے ہی ہم رمضان کی طرح
اپنی نمازوں کا اہتمام کریں۔ یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک بات اور کہہ رہا ہوں، میں کومنٹ باکس میں عید کی سنتوں کی لنک ڈال رہا ہوں، وہاں سے آپ اس عید کی سنتوں کو بھی دیکھ لیں اور صبح میں اس کا اہتمام کریں۔ میرے بیٹے محمد نے وہ بہترین انداز میں آپ کو آسانی کے لیے سنایا ہے، لہذا آپ اس کی حوصلہ افزائی فرمائیں اور میرے بچوں کے لیے بھی آپ دعا کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوسروں کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔